اور غم خوشی میں غم کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں. خوشی غم میں رکھی ہے اور غم خوشی میں. عجب تیری قدرت عجب کار تیرا، عجب تیری قدرت عجب کار تیرا. مولانا جلال الدین رومی نور اللہ مقدہ فرماتے ہیں، چاند کو خطاب کر کے فرمایا، اے چاند، یہ چاند زیادہ روشن ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ روشن ہے؟ اے دل، اے دل، اپنے دل سے سوال کیا. ہم بھی اپنے دل سے سوال کریں، اپنے دل سے پوچھے، اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت. اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت. اے دل این شکر خوشتر آنکھ یا شکر سازت. اے دل این شکر خوشتر آنکھ یا شکر سازت. اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین ہے؟ اے دل یہ چاند زیادہ روشن ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ روشن ہے؟ اے دل یہ شکر، یہ چینی ہے، اپنے علاقے میں چینی بولتے ہیں نا، شکر، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا بنانے والا خالق اور مالک زیادہ جو ہے میٹھا ہے؟ اس کی قدرت تو دیکھیں. اللہ چاہے تو یہ گنے کے اندر سے اگر جو ہے شکر کو کھینچ لیا جائے، شکر کے رس کو، یعنی گنے کے رس کو کھینچ لیا جائے تو وہ بانس کا ڈنڈا ہے. اللہ چاہے اس رس کو کھینچ لے تو بانس کا ڈنڈا ہے کہ نہیں؟ کیا ویلو اس کا؟ یا رس ہی رہے لیکن رس کی مٹھاس کو کھینچ لے، رس ہی رہے رس کی مٹھاس کو کھینچ لے، کیا اس کا؟ ہم دوائیوں، ہم جو ہے پیسوں سے ڈاکٹر کو فیس دے سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس فیس کو دے کر کے کیا ہم صحت بھی لے سکتے ہیں؟ پیسوں سے ہم دوائیاں خرید سکتے ہیں، لیکن جو ہے کیا دوائیاں تو خرید سکتے ہیں، لیکن پیسوں سے کیا ہم جو ہے صحت بھی خرید سکتے ہیں؟ پیسوں سے آنکھ کے ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں کہ لیکن آنکھ کی روشنی بھی خرید سکتے ہیں، آنکھ کی عینک خرید سکتے ہیں، چشمے خرید سکتے ہیں، لیکن کیا آنکھ کی روشنی بھی خرید سکتے ہیں؟ کان کی مشین خرید سکتے ہیں، لیکن کان کی سننے کی طاقت بھی خرید سکتے ہیں؟ اگر قسم کھا کر کے یہ بات کہی جائے کہ پوری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے صرف اپنی آنکھ کی روشنی کی قیمت کے لیے، تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. صرف کان جو سن رہا ہے اس کی نعمت کے شکرانے میں اگر پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ گردے جو ہے جو خون کو صاف کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں، ڈائلیسس کی نوبت نہیں آ رہی ہے، وہ خود آٹومیٹک جو ہے ڈائلیسس ہو رہا ہے، یہ جو ہے اگر اس کو روک لیا جائے تو پھر دیکھیے اسپتالوں میں کیا حال ہے. اس کا شکر ہم ادا کر سکتے ہیں؟ سر سے لے کے پیر تک، کائنات کا، زمین کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا اپنا کیا ہے؟ ایسے خالق اور مالک اللہ کی قدرت. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جب کائنات کو بنایا تو ایک فرشتے کو بھی اللہ نے بنایا، اور فرشتہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے وہ جو ہے سجدے میں چلا گیا. اللہ اکبر. آج ہمیں 24 گھنٹے میں کبھی سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ کی مخلوق میں ایک جو ہے شیر، کسی کو پتہ بھی چل جائے، آنکھوں سے نہ دیکھے، خالی اس کا کان میں بات پڑ جائے کہ چوراہے سے آگے مت بڑھنا اس لیے کہ وہاں پہ شیر ببر کھڑا ہے، تو اچھے جو ہے بہادر اور اچھے طاقت والے اور جو ہے جن کے پاس جو ہے بہت ساری طاقتیں ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے جلدی ہمت نہیں کریں گے وہاں سے گزر جائے. اللہ کی مخلوق تو ہے، شیر اللہ کی مخلوق تو ہے، باغ اللہ کی مخلوق تو ہے. ویسے ایسے ایک شیر سے ہمارے یہ حالت ہو جاتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیر پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں باغ، لاکھوں کروڑوں چیتے، لاکھوں کروڑوں اژدہے. ایک اژدہا بڑا سا ہے، پھنکار مار دے سب کی حالت خراب ہو جاتی، گزرنا مشکل وہاں سے. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی
اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت کو ذرا ہم کو سوچنا چاہیے. 24 گھنٹے میں کم سے کم چند سیکنڈ ہی صحیح، چند منٹ ہی ہم کو سوچنا چاہیے کیسے طاقت والے اللہ، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، اور ہم انسانوں کو بنایا، اور کن چیز سے بنایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. جس چیز سے اللہ نے بنایا، ذرا ہم غور تو کریں جس چیز سے اللہ نے بنایا. مِمَّاءٍ مَّهِينٍ، وہ پانی، اور پانی بھی کیسا ہے جس کو جو ہے لوگ گھٹیا نگاہوں سے اس پانی کو دیکھتے ہیں. اس پانی سے اللہ نے بنایا. ایسی جو ہے آنکھیں، ایسے کان، ایسے شکل، ایسی صورت، ایسا بدن، ایسی سوچ، صلاحیت اور سمجھ. تو وہ فرشتہ جو ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اب وہ پورے کائنات کو جب ختم کیا جائے گا، قیامت جب قیامت جو ہے جب قائم ہوگی، اس وقت جو ہے وہ سر کو اٹھائے گا. اس وقت وہ سر کو اٹھائے گا، اور سر کو اٹھانے کے بعد اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے جلال، اللہ کی جبروت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے وہ سجدے میں گیا تھا. اب وہ کہے گا کہ یا اللہ، ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا. یا اللہ، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا. جب کائنات بنی تھی اس وقت سے لے کے کائنات ختم ہونے تک سجدے میں گرے رہنے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ، جو آپ کی جلال ہے، جلالت، جو شان ہے، جو قدرت ہے، آپ کا حق ادا نہیں کر سکے. تو ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے، کتنا ہم لوگ دور ہیں. ایسے بڑے مالک سے ہمارا واسطہ پڑا، ایسے خالق سے، ایسے مالک سے، ایسے قدرت والے سے. اب اگر ہم جو ہے بغاوت کی زندگی گزاریں گے، الف سے اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ با سے بغاوت، با سے باغی بن رہا انسان. ہم بغاوت کی زندگی گزاریں گے تو آگے کیا ہے؟ پھر تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر یہ بغدادی قاعدے کا سبق ہے، اتنا ہی ہم کو اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑے بڑے ڈگریوں کے اوپر یہ سمجھ میں آ جانا بھاری ہے. الف سے اللہ کو سمجھ لیں، اور با سے بغاوت سے توبہ کر کے بندگی کو سمجھ لیں. بغاوت کے با کو ہٹا دیں اور بندگی کے با کو لا دیں. بس اتنی سی بات ہے. بغاوت کے با کو ہٹا دیں، توبہ کر لیں. جو آج چہرہ میں نے بنایا ہے باغیوں کا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. آج جو لباس ہم پہن رہے ہیں باغیوں کا، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. آج جو ہم نکاح اور شادی بیاہ جو کر رہے ہیں باغیوں کے طریقے پہ، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. خوشیاں جو آج ہم مناتے ہیں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. باغیوں کے طریقے پہ جو خوشیاں مناتے ہیں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. باغیوں کے طریقے پہ جو رسومات ہم کر رہے ہیں، غم کا موقع ہو یا خوشیوں کا موقع، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. باغیوں کے طریقے پہ جو کاروبار کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو یہ توبہ کرنا ہے بغاوت والی زندگیوں سے اور بندگی والی زندگیوں پہ آ جانا ہے. اتنی سی تو بات ہے، بندہ بننا. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آئی ہے بندگی کرنے کے لیے. زندگی بے بندگی شرمندگی،
زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی کے ذریعہ ہے، یہاں بھی شرمندگی وہاں بھی شرمندہ، اتنے بڑے انسانوں کے بیچ میں شرمندہ اور یہاں بھی شرمندہ۔ لیکن اللہ والے کیسے ہوتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حرم شریف میں جا کر کے ایک سنت ہے جس کو کہا جاتا ہے ابتحال، یعنی اللہ کے حضور میں گریہ وزاری کرنا۔ عبادت کی حقیقت یہی ہے انسان تضرع اور تذلل اختیار کرے، اللہ کی بڑائی کے سامنے جھک جائے، اللہ کی اس بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے۔ یہ قیام کیا ہے؟ اپنا ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے عاجز اور تذلل و تضرع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے انسان ایسے بڑے بادشاہ کے سامنے، جو شاہوں کا شاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ جھک جاتا ہے انسان، رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے۔ انسان کے بدن میں جو اشرف ہے، سب سے اشرف یہ بدن پہ کیا ہے؟ وہ پیشانی ہے، اور جو ہے زمین جو ایک طرح سے ارزل ہے، یعنی نیچے کی چیز ہے ارزل، جس کو اللہ نے تابع بنایا ہے، پیر سے انسان زمین پہ چلتا ہے، رونتا ہے، اس زمین کے اوپر اپنی اشرف ترین چیز کو ارزل ترین چیز پہ ڈال دیتا ہے، اللہ کی بندگی کی اظہار اس طرح سے کرتا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے، سعادت ہی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ حرم شریف میں دیکھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، آہوزاری کرنا، یہ چھوٹ رہی ہے سنت، اس لیے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کے ایسے جو ہے روئے، ایسے چیخے مار کر اور دھاڑے مار مار کر کے رونا شروع کیا کہ پورا حرم گونج گیا، پورا حرم گونج گیا۔ شیخ سعدی نور اللہ مرقدہ نے حضرت کا یہ جملہ نقل کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آگے یہ کہا، یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جو ہے جنت میں بڑے بڑے درجات ہم کو عطا فرمائیے گا، بلکہ ہماری آپ سے درخواست اتنی ہی ہے کہ جب آپ کے نیک بندے قیامت میں جمع ہوں گے تو ان کے سامنے جو ہے ہمیں آپ رسوا مت کیجیے گا، ہمیں شرمندہ مت کیجیے گا، اور مجھے یہ بھی جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں۔ اللہ کی بڑائی جس کو ہوتی ہے نا، اللہ والے وہی ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی ان کو مستحضر ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ان کے مستحضر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی مستحضر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادات کو آپ قبول فرما لیجئے، میں تو آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ یہ جملہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، من نگویم کے طاعتم بپذیر، من نگویم کے طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم بکش۔ یا اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے نیکیوں کو آپ قبول فرما لیجئے، میری عبادتوں کو آپ قبول فرما لیجئے، میں تو آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں میرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ من نگویم کہ طاعتم بپذیر، یا اللہ میں نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، من نگویم کہ طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم بکش، بس میں تو یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، بس یہی